دردناک اور خطرناک عذاب کو کہتے ہیں. تو ہم تمام کو اللہ کے دربار میں شکریہ ادا لانا چاہیے. اور بالخصوص عید کا دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے عید کے دن یہ اعلان فرمایا، فرشتوں سے پوچھا کہ ان کا کیا بدلہ ہے، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے. انہوں نے رمضان میں میری عبادت کی، دن میں روزہ رکھا، رات میں قیام اللیل کیا، ان کا کیا بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے فرماتے ہیں کہ یا اللہ، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کی مزدوری پوری دے دی جائے. تو عید کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، باہا بہم الملائکہ، ملائکہ کے سامنے فخر کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ عید کے دن یہ اعلان فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے. اب ہم تمام کو اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا ہے. نیک گمان، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک گمان ہمیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جیسا گمان کرتے ہیں ویسے فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں. اگر گمان میں ہمارے شک ہے، آدھی نیت ہے، آدھی نیت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی فیصلے فرما دیتے ہیں. عید کے دن اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا کہ میں نے تمہارے روزوں کے بدلے میں، تراویح کی نماز کے بدلے میں نے تمہیں معاف کر دیا، ارجعوا مغفورا لہم، اب بخشے چلے جاؤ، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ضرور ہم تمام کے گناہوں کو معاف کیا ہوگا. ہمارے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ہم جب عید کی نماز پڑھ کے جاتے تو حضرت کے چہرے پر خوشی ہوتی، حضرت کا چہرہ کھلا رہا ہوتا انبساط کی وجہ سے. اور شاگردوں سے بڑے حضرت کہتے کہ بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو بخش دیا، بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو معاف کر دیا ہے. یہ الفاظ حضرت کے زبان سے نکلا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے داروں کو اور رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز پڑھنے والوں، فرائض کی پابندی کرنے والوں کو، اور غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی، مدارس کی، مساجد کی امداد کرنے والوں کو، اور نفل نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، تراویح کی نماز ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی، تو اس کے اللہ کے دربار میں ہمیں شکر بجا لینا چاہیے. اور یہ اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کو قبول کیا ہوگا اور ہمیں معاف کیا ہوگا، پکا یقین کر لینا چاہیے. پھر حضرت نے فرمایا آگے، عید کے دن یہ اعلان ہوتا ہے کہ میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. عجیب جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا. کیا مطلب ہے اس کا کہ چلے جاؤ بخشے بخشائے، اپنے گھروں کو بخشے چلے جاؤ، میں نے تمہارے سیئات کو حسنات سے بدل دیا. اب ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ سیئات کسے کہتے ہیں. سیئات کہتے ہیں چھوٹے گناہ کو، سیئات کہتے ہیں صغیرہ گناہ کو. صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کبھی وضو میں معاف فرما دیتے ہیں، کبھی وضو کے دوران آپ نے
آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہاتھوں کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اپنے پیروں کو دھوتا ہے وضو میں تو وضو کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس وضو کرنے والے کے چھوٹے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر اس کا صاف صاف اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے، بڑے گناہوں کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آٹومیٹک تمہارے صغیرہ چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اللہ نے جن کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے تم کو روکا ہے، منع کیا ہے کہ قریب نہ جانا، ان گناہوں کو نہ کرنا، نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ ان بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، ان بڑے گناہوں کے بچنے کی برکت سے چھوٹے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہترین مقام جنت الفردوس مدخلا کریما، اپنے اعلیٰ درجے پر اللہ تعالیٰ ان بڑے گناہوں سے بچنے والے کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عید کے دن اللہ نے اعلان کیا ہے کہ میں ان رمضان کی برکت سے، روزوں کی برکت سے، تراویح، صدقے، خیرات، تہجد، ان کی برکت سے میں تمہارے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں۔ حضرت نے عجیب جملہ فرمایا کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، اس میں بھی ہم سے گناہ صغیرہ ہو گیا ہے، ہو جاتا ہے، روزہ رکھتے ہیں ہم اللہ کے فضل سے، لیکن جیسا روزہ صحابہ رکھا کرتے تھے، جیسے روزے اولیاء کرام رکھا کرتے تھے، ان کا روزہ ایسا ہوتا کہ اللہ کے علاوہ ان کی نگاہ نہیں جاتی تھی، روزے کی حالت میں اللہ کے علاوہ کسی چیز کی طرف ان کی نگاہ نہیں جاتی تھی۔ ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ معاف کرے، روزے میں گناہ ہو جاتا ہے، جھوٹ نکل جاتا ہے، غیبت ہو جاتی ہے، کانوں کے گناہ ہو جاتے ہیں، ہاتھ اور پیر کے گناہ، دل دماغ کے گناہ ہو جاتے ہیں، تو گویا ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے میں بھی ہمارے سے گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ عید کے دن روزے کی حالت میں جو ہمارے صغیرہ گناہ ہو گئے تھے، روزے کی حالت میں اور رمضان کی حالت میں زکوٰۃ دیتے وقت رات میں تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، کیا ہم 100% تراویح کی 20 رکعت میں ہماری توجہ، ہمارا دل، ہمارا دماغ سچے دل سے سینے پر ہاتھ رکھ کر میں بھی بتاؤں، آپ بھی بتائیے، کیا ہمارا پوری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے؟ کیا ہم رکعتوں کو گنتے ہیں؟ 16 ہوئے، 14 ہوئے، 12 ہوئے، 8 ہوئے؟ پڑھانے والے حافظ صاحب پڑھتے ہیں اور پڑھنے والے بھی، سننے والے بھی، کیا 100% ہماری توجہ مکمل 100% اللہ کی طرف ہوتی ہے؟ کبھی ناجائز خیالات بھی نماز کی حالت میں آ جاتے ہیں، برے خیالات بھی نماز کی حالت میں آ جاتے ہیں، گندے خیالات بھی تہجد میں اور فجر، ظہر، مغرب، عشاء، عصر میں، تراویح کی نماز میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عید کے دن روزے کی حالت میں تم سے جو صغیرہ گناہ ہوئے تھے، آج میں نے ان گناہوں کو بدل کر تمہاری جھولی میں نیکیاں ڈال دی۔ 100 صغیرہ گناہ ہوئے تھے تمہارے، تو 100 صغیرہ گناہوں کے بدلے میں تم کو 100 نیکیاں عطا فرماتا ہوں۔
تراویح کی نماز میں تم سے غلطی ہوئی، خیال یہاں وہاں بھٹک گیا، پابندی کی نہیں کی، شروع میں پڑھی بیچ میں چھوڑ دی، بڑی رات کو آ گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں عید کے دن یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو غلطیاں تم سے رمضان کے مہینے میں صغیرہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، وضو کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اگر ان ہاتھوں سے ہم نے گناہ کبیرہ کیا ہے تو بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرماتے، زبان سے ہم نے کبیرہ گناہ کیا ہے تو جب تک ہم توبہ نہیں کرتے تو اس وقت تک کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدم کا بیٹا گنہگار ہے، کل بنی آدم خطاؤون، کوئی چاہے کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا عبادت گزار، تہجد گزار، عالم، حافظ، قاری، مفتی، ذمہ دار، 20 مرتبہ حج کرنے والا، ہر رمضان میں عمرے کو جانے والا، کبھی یہ دل میں خیال نہ لائے کہ میں تو بہت بڑا عابد ہوں، بہت بڑا قاری ہوں، بہت بڑا متقی ہوں، بہت بڑا پرہیزگار ہوں، سامنے والا گنہگار ہے، وہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں، میں تو 5 دن کی پڑھتا ہوں، وہ تو ایک دن بھی میں نے قرآن کھولتے ہو اس کو نہیں دیکھا۔ اگر دل میں قرآن پڑھنے والے کے خیال آ جاتا ہے، کبھی بھی ایسا خیال نہیں لانا چاہیے، گنہگار سے نفرت نہ کرو، اس کے گناہ سے کرو، گنہگار سے نفرت کرو گے، جیسے ڈاکٹر بیمار سے نفرت نہیں کرتا، بیماری سے نفرت کرتا ہے۔ ڈاکٹر کے سامنے ایک ایسا پیشنٹ آیا، ایکسیڈنٹ کا، ہاتھ ٹوٹا ہوا، پیر ٹوٹا ہوا، خون بہ رہا ہے، سر میں سے خون جا رہا ہے، تو ڈاکٹر، علاج کرنے والا آدمی اس کی بیماری سے نفرت نہیں کرتا، اس آدمی سے نفرت نہیں کرتا، بس کہ اس کی بیماری کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کبھی بھی گنہگار سے نفرت نہ کرنا چاہیے، بلکہ دعا کرنا چاہیے اللہ آپ کو بھی، پوری امت کو بھی نمازی بنا دے، حاجی بنا دے۔ گنہگار سب ہے، کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤون، آدم کے سارے بیٹے گنہگار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ میں نے زنا کر دیا، میں نے گناہ کر دیا، میں نے شراب پی لیا، میں نے حرام کام کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری توبہ کی وجہ سے اللہ تمہیں اولیاء کے صف میں شامل کر سکتے ہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ، بڑے پائے کے عالم، بڑے پائے کے اللہ والے، اونچے ولی، کیا زندگی ان کی شرابی زندگی، شراب میں دن رات مست رہتے تھے، ہمیشہ نہ اللہ نہ رسول کا خیال۔ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ شراب میں مست ہے، کوئی قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہے، وہ آیت الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، یہ آیت ہم میں سے ہر ایک کو فٹ ہوتی ہے، ہر ایک کو، مجھے بھی، آپ کو بھی یہ آیت دعوت دیتی ہے کہ کبھی بھی اپنے گناہوں کو بڑا مت سمجھو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اپنے آپ کو کمزور
ابن عیاض کے سامنے وہ آیت جب پڑھی گئی، آیت کا ترجمہ میننگ مطلب یہ ہے الم یکن للذین آمنوا، کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے ٹائم نہیں آیا، وقت نہیں آیا؟ کیسا وقت؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ان کے دل اللہ کے ڈر سے ڈر جائے، ان کا دل اللہ کے خوف سے ڈر جائے، گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، شراب کو چھوڑ دیا جائے۔ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں جب آیت پڑھی، ہدایت کا وقت آ گیا تھا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے میرے بھائی، ہدایت کا وقت ان کا آ گیا، توبہ کا ان کا وقت آ گیا تھا۔ کیا جواب نکلا؟ بلا یا ربی قد آن، اللہ آ گیا، اے اللہ میرے رب میرے پروردگار، اب توبہ کا وقت آ گیا ہے، استغفار کا وقت آ گیا ہے۔ تو فضیل ابن عیاض نے ایسی توبہ کی، شراب کو چھوڑا، گناہوں کو چھوڑا، اللہ کے بہت بڑے ولی بنے توبہ کرنے کی وجہ سے، استغفار کرنے کی وجہ سے۔ تو گنہگار سے نفرت نہ کیجئے، اس کے گناہوں سے نفرت کیجئے، دعا کیجئے اس کی ہدایت کے لیے، نیک توفیق کے لیے، اس کو بھی ہم جیسا 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے آپ کو بہت بڑا بات مت سمجھو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ کو معلوم ہے کہ کون کتنا متقی، پرہیزگار، تقوی والا، ڈرنے والا، اخلاص والا، للہیت والا، دکھاوے والا، ریاکاری کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کو سب لوگوں کے دل کی حالت معلوم ہے۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قلوب العباد، تمام دنیا کے لوگوں کے دل اللہ کے ان 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل کو چاہے پھیر دے، جس کے دل کو چاہے کس طرف پھیر دے، جس کے دل کو چاہے کس طرف پھیر دے۔ ہر آدمی، آج کا ظالم، آج کا یہودی ظالم، نصرانی ظالم، امریکہ کا ظالم، اسرائیل کا ظالم، ہر ظالم کا دل اللہ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے۔ حکومت کے بدلنے سے ہمارے حالات نہیں بدلتے، جب تک ہم اپنی حالات کو نہیں بدلیں گے اس وقت حالات نہیں بدلتے۔ جب تک ہمارے حالات نہیں بدلتے، کوئی حکومت نہ ہمارے اوپر رحم کرنے والی ہوگی، نہ ہمارا کچھ بگاڑنے والی ہوگی۔ مسلمان جب تک اپنے حالات کو نہیں بدلتا، مسلمان جب تک رمضان کے جیسی محبت اللہ سے نہیں کرتا، مسلمان جب تک رمضان کی جیسی خیرات، صدقے، مسجدیں، مدرسے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ آپ خود دیکھے ہوں گے کہ رمضان میں ہماری مساجد کی کیا حالت ہے۔ ایک چاند آیا تو مسجدیں بھر گئی، ایک چاند دکھا تو مسجدیں خالی ہو گئی۔ ہم رمضان کے بندے نہیں، رحمان کے بندے ہیں۔ رمضان سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، رحمان سال کے 12 مہینے 24 گھنٹے، ہر سیکنڈ میں، ہر منٹ میں، ہر دل کی دھڑکن میں رحمان موجود ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے کہ مسجدیں کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، لوگ غائب ہو جاتے ہیں،
کو یہ دوغلا پن پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ ڈبل ایکٹنگ پسند نہیں. اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی ہے، شعبان میں بھی ہے، شوال میں بھی ہے. کیا ہو جاتا ہے کہ مسلمان 11 مہینے اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتا ہے اور یاد صرف 1 مہینہ کرتا ہے. ارے تراویح کی نماز موجود نہیں تو کم سے کم 2-4 نفل پڑھ لیجئے. آپ 8:15 سے لے کر 10:15 تک مسجد میں موجود ہوتے تھے. اب 8:15 سے 8:30 تک 8:35 تک عشاء پڑھ کر، وتر پڑھ کر، 2 سنت 2 نفل پڑھ کر 15-20 منٹ اللہ کے لیے دے دیجئے. آپ سحری کے لیے اٹھا کرتے تھے، اب سحری موجود نہیں تو 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ جائیے. آپ رمضان میں 5 وقت کی جماعت کی پابندی کیا کرتے تھے. اب کیا ہو گیا کہ مسجدوں میں ظہر میں لوگ غائب، عصر میں لوگ غائب. ایک چاند نظر آتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، ایک چاند نظر آتا ہے تو مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سورج گرہن آ جاتا، چاند گرہن ہو جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم سورج گرہن کے ڈر کی وجہ سے مسجدوں کو ایسا دوڑ کے چلے جاتے تھے گویا قیامت آ گئی ہو. سورج گرہن ہو گیا، کیا قیامت آ گئی؟ تھوڑی سی ہوا تیز چلتی، صحابہ کے زمانے میں ہوا تیز چلتی، آندھی آتی، صحابہ مسجدوں کی طرف دوڑ جایا کرتے تھے کہ کہیں قوم عاد کی طرح ہمارے اوپر عذاب نہیں تو آ گیا، کہیں قوم سمود کی طرح ہمارے اوپر عذاب نہیں آ گیا. آج چاند کی وجہ سے ہم نے نمازوں کو بدل دیا، چاند کی وجہ سے مسجدوں کو ویران کر دیا، چاند کی وجہ سے مسجدوں کو آنا جانا چھوڑ دیا. اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اچھے حالات آئیں گے، اچھے حالات آئیں گے. اچھے حالات کسی وزیر اعظم کے بدلنے سے نہیں آتے. اچھے حالات مسلمانوں کے حالات بدلنے سے آتے. مسلمان رمضان کی طرح نمازوں کی پابندی کرے، رمضان کی طرح. رمضان میں 10 پارے پڑھنے والے ہم نے دیکھے. اب آپ 10 پارے نہیں پڑھ رہے، کم سے کم 1 پارا، 2 پارا، 1 پیج قرآن مجید کم سے کم دن میں 1 مرتبہ تو کھولو. رمضان میں عبادت کیے، رمضان میں تلاوت کی. علماء فرماتے ہیں کہ رمضان میں عبادت قبول ہوئی ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ ہمارے روزے قبول، ہماری نمازیں قبول. اسی لیے فرمایا کہ کبھی اپنے دل میں تکبر مت لائیے، گھمنڈ مت لائیے کہ میں بہت بڑا عابد ہوں، بہت بڑا زاہد ہوں. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے نیکیوں کی وجہ سے اگر تکبر پیدا ہو گیا، کسی آدمی کی نماز کی وجہ سے، حج کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے تکبر پیدا ہو گیا، یہ اس گنہگار سے خراب ہے جس گنہگار کو گناہ کرنے کے بعد توبہ کا توفیق مل گئی. نیکیوں کے کرنے کے بعد تکبر آنے سے بہتر ہے گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق مل گئی، استغفار کرنے کی توفیق مل گئی. یہ کیسے پتا چلے کہ ہمارا رمضان اللہ کے دربار میں قبول ہوا ہے نہیں ہوا ہے، روزے قبول ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں؟ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اگر یہ دیکھنا ہو میرے روزے، میری تراویح، میرے صدقے، میرا خیرات، میرے اعتکاف قبول ہوا کہ نہیں، حضرت نے فرمایا کہ اس آدمی کی رمضان کے
بعد کی زندگی کو دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ اس کے روزے قبول ہیں کہ نہیں۔ رمضان کی بعد کی زندگی اور رمضان کی زندگی کو دیکھو، اگر صحیح ہے، دونوں میں میچ ہو رہا ہے تو سمجھو کہ اس کے روزے قبول۔ اگر رمضان کے بعد چھوڑ دیا، نماز چھوڑا، روزے چھوڑے، مسجد چھوڑی، رحمان کو چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے روزے میں کمی، اس کی تراویح میں کمی ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے پائے کے ہندوستان کے عالم مہاجر مکی ہیں، فرماتے ہیں اگر کسی کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی توفیق ہو گئی تو سمجھو کہ اللہ نے اس کی فجر کو قبول کر لیا۔ اگر کسی کی ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی ظہر کی نماز قبول ہوئی۔ اللہ والے، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگان دین، ہمارے ایمان کی کیپیسٹی کیا ہے، ہماری نمازوں کی حالت کیا ہے، ہمارے روزوں کی حالت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مل ایمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا احسنوا استبشروا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا۔ ایمان کی علامت یہ ہے، اب ہر آدمی کہتا ہے کہ آپ مومن ہیں، آپ سے پوچھو آپ بھی مومن، آپ سے پوچھو کہیں گے کہ میں بھی مومن، میں بھی کہوں گا کہ میں بھی مومن، لیکن ہمارے مومن کی نشانی کیا ہے؟ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اس کی کوئی علامت تو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا احسنوا استبشروا، ایمان والے کی نشانی یہ ہے قرآن پڑھتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ 5 وقت کی جماعت، نماز کی جماعت، تکبیر اولا کے ساتھ امام اللہ اکبر بولا، فوراً پیچھے سے وہ بھی اللہ اکبر بول کر تکبیر بن لیے، دل میں خوشی پیدا ہو رہی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے۔ وَإِذَا أَسَاءُوا، جب مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، کبیرہ گناہ ہو گیا، صغیرہ گناہ ہو گیا، استغفروا، ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ آدمی ایمان والا نیکیوں کے کرنے کے بعد خوشی پڑے گا، خوشی حاصل ہوگی، اور گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں استغفار پیدا ہوگا، توبہ پیدا ہوگا، رونا آئے گا کہ ہائے افسوس، یہ کیا ہو گیا، ہے افسوس میرے سے یہ کیا ہو گیا۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر صلاۃ التوبہ کی، توبہ کرا، استغفار کیا، رویا دھویا، مکھی کے سر کے برابر بھی 2 قطرے پانی کے آنکھوں سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ جو آدمی گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، استغفار پیدا ہوتا ہے، توبہ پیدا ہوتی ہے۔ کبھی بھی اپنے روزوں کے اوپر گھمنڈ نہ کرو، تراویح کی نماز کے اوپر گھمنڈ نہ کرو، عمروں کے اوپر، حج کے اوپر۔ ایک نواب صاحب کی خدمت میں اللہ والے آئے، نواب صاحب بہت ان کی عزت کرے، کھلائے پلائے، مہمان نوازی کیے، اور نماز کا وقت ہو گیا تو اس اللہ والے نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو نواب صاحب نے اپنے خادم سے کہا، چوتھے حج کو جانے کے وقت میں جو مصلی لے کر آیا تھا وہ لے کر آ کر حضرت کو دو۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس جملے کی وجہ سے 4 حج کا ثواب برباد ہو گیا۔ میرے چوتھے حج کے جانے کے وقت میں بتا رہا ہے کہ میں نے 4 حج کیے، آپ نے 4 کیا، 5 کیا، 10 کیا، بولنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کو معلوم، رب العالمین کو پتا ہے۔ آپ عمرہ کر کے آئے ہو، حج کر کے آئے ہو،
مسجد بنائی ہے، مدرسے کو سالانہ 1 لاکھ دیتے ہو، اللہ کو معلوم ہے، بتانے کی، احسان جتانے کی کیا ضرورت؟ تو حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے ایک جملے نے اس کے 4 حج کے ثواب کو برباد کر دیا۔ پیسہ ضائع، وقت، ٹائم ضائع، اپنی محنت ضائع، گھر کو چھوڑنا ضائع ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، آج کل کے جو حالات ہیں ہندوستان کے، پوری دنیا کے، کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں چاہتا۔ کیا اس وقت میں بھی ہم اللہ کی طرف توجہ نہیں کریں گے؟ اور کون سا وقت آئے گا ہمارے لیے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، رمضان کی طرح مسجدوں کو آباد کریں؟ اور کون سا وقت آئے گا کہ رمضان کی جیسا ہماری مسجدیں مصلیوں سے آباد ہو جائے؟ آج مسجد پکار رہی ہے کہ کہاں گئے میرے فجر کے نمازی، کہاں گئے میرے ظہر کے نمازی، میرے عصر کے نمازی، مغرب عشاء کے نمازی کہاں گئے؟ مسجد پکار رہی ہے۔ اور مسجدیں پورے ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے، بہت سارے مساجد ایسی ہیں جہاں پر امام اور مؤذن ہے، 2 نمازی ہیں۔ جو مسجد رمضان میں مصلیوں سے بھر جایا کرتی تھی، حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم جب تک ہمارے حالات کو نہیں بدلیں گے، اس وقت کوئی طاقت ہمیں کچھ نہیں کر سکتی، نہ ہمارا بھلا کر سکتی ہے، نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تاتاری قوم آپ جانتے ہوں گے، تاتاریوں کو، نوجوانوں کو، بڑوں کو، سب کو معلوم ہے، گاجر مولی کی طرح مسلمان کو کاٹ ڈالے، پیاس کو کاٹنے کے جیسا مسلمانوں کو کاٹ دیے۔ تاتاری کے دل بدلے مسلمانوں کی دعا سے۔ تاتاری قوم مسلمانوں کی طرفدار بنی، مسلمانوں کے حق میں ہو گئی، مسلمانوں کو گلے سے لگایا وہی تاتاری قوم۔ جب مسلمان روئے، دھوئے، معافی چاہی، اللہ سے توبہ کیا، استغفار کیا کہ یا اللہ یہ حالات ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، یہ حالات ہمارے اوپر آپ نے ظالم کو مقرر کیا ہے، یہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہے، آپ کو ناراض کرنے کی وجہ سے ہے، آپ کی کتاب کو پڑھنے چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے مسلمانوں نے جب حالات بدلے، توبہ کی، استغفار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاتاری قوم کو ہدایت دی، وہی لوگ مسلمانوں کے حقدار بن گئے، بچانے والے بن گئے، اور مسلمانوں کو بہت زیادہ طاقت اور قوت ملی ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان میں اللہ قریب، اب دور ایسا نہیں۔ قرآن مجید کی آیت پڑھو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، 30 روزے مکمل کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، عیدگاہ کو جاؤ، تکبیر پڑھتے ہوئے جاؤ، اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جاؤ کہ اللہ آپ نے مجھے 30 روزے رکھنے کی توفیق دی۔ آپ رمضان نہ دیتے تو میں کیا کرتا؟ رمضان مل جاتا لیکن روزے نہ ملتے تو میں کیا کرتا؟ شکریہ اللہ، لک الحمد ولک الشکر یا اللہ لعلکم تشکرون۔ اس آیت کے بعد جو آیت اللہ نے بیان کی، عجیب آیت ہے، عید کی آیت کو، اس آیت کو آپ غور کریں گے تو سوچنے پر پڑ جائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ لعلکم تشکرون کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اس آیت کو لانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اللہ فرماتے ہیں جب یہ میرے بارے میں پوچھے، آپ ان کو بتا دو کہ میں قریب ہوں، میں ان کو بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں، عیدگاہ کے میدان سے یہ دعوت دینا چاہتے ہیں، ایسا نہ سمجھو کہ تمہارا اللہ رمضان میں قریب تھا، رمضان کے بعد دور ہو گیا۔ اس آیت کو لانے کی وجہ ہی یہی ہے، تم دور ہو جاتے ہو اللہ سے، اللہ دور نہیں ہوتے۔ اللہ قریب ہے، شہر سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب آپ کے سامنے
بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں رمضان میں بھی قریب ہوں، رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد بھی قریب ہوں۔ تم دور ہو جاتے ہو، عید کے بعد میرے سے دور ہو جاتے ہو، اور بہت تھوڑے دنوں کے بعد میرے سے دور ہو جاتے ہو۔ میں قریب ہوں، جب تم میرے سے کچھ مانگتے ہو تو میں تم کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے مبارک مہینے کے جو بھی ہم سے چھوٹی موٹی عبادت ہوئی اللہ قبول فرما کر اس عبادت کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجدوں کی دعا لینے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کو آباد کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب السكرات وقنا عذاب الكمسرات۔ اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت۔ اے اللہ، اے رب العالمین، پروردگار ہم تمام کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، تمام کو رمضان کے جیسا رمضان کے بعد بھی تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شیطان سے بچا لے، شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما۔ تیرے گھروں کو آباد کرنے سے ہمارے گھروں کو تو آباد کرتا ہے، تیرے گھروں کو آباد کرنے سے تیرے گھر کی دعا ملتی۔ اے اللہ، ہم تمام کو مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے کلام کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ روزانہ کم سے کم تھوڑا بہت تیرے کلام مجید کو، قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری آل اولاد کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ فرما۔ ہمارے بچوں کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرما، ہمارے گھر والوں کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں مدینے کا ماحول پیدا فرما، دین کا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ، جو ہم سے رمضان کے بعد گناہ ہو گئے ہیں اللہ معاف فرما۔ اے اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما، استغفار کو قبول فرما، سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، رمضان کی جیسی ہم نے عبادتیں کی ہیں قبول فرما۔ اے اللہ، پوری دنیا کے حالات کو درست فرما، امن پیدا فرما۔ اے اللہ، لڑائیوں جھگڑوں سے حفاظت فرما۔ اے پروردگار، پورے عالم کی حفاظت فرما، ہر مخلوق کی حفاظت فرما، آنے والی مصیبتوں سے حفاظت فرما، پریشانیوں سے حفاظت فرما، آفتوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، تیرے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تیرے غضب اور قہر سے ہماری حفاظت فرما۔ اخلاص پیدا فرما، للہیت پیدا فرما، ہر کام کو صرف اور صرف تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، زندگی چھوٹی ہے، مختصر ہے، پتہ نہیں ہماری زندگی کا آخری دن کب آ جائے گا۔ ہمیشہ پاک رہنے کی توفیق عطا فرما، عبادت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما، باوضو کی حالت میں موت نصیب فرما۔ اے اللہ، تیرا پیارا بن کر مرنے کی توفیق عطا فرما، گنہگار بن کر مرنے سے حفاظت فرما۔ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس نصیب فرما، تیری رضامندی ان کو نصیب فرما۔ ہمارے بزرگان دین کی مغفرت فرما، جن کے نام لیے گئے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما، جن کے نام نہیں لیے گئے ہیں ہمارے گھروں میں جو بھی تیرے پاس آ چکے ہیں مولا پروردگار، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ ہم تمام کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، بیماروں کو صحت نصیب فرما۔ اے اللہ، پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ملازمت کی
تلاش میں لگے ہوئے نوجوان بچوں بچیوں کو بہترین نوکری نصیب فرما، اے اللہ صحت نصیب فرما، بے روزگاری سے حفاظت فرما، حلال روزی عطا فرما، حرام سے بچا لے، جھوٹ سے بچا لے، سود سے بچا لے، اے اللہ ہمارے سینوں کو کینے سے پاک فرما، ہمارے سینوں کو دشمنوں سے پاک فرما، عداوت سے پاک فرما، حسد سے پاک فرما، دل کی ہر قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما، اے اللہ جو لوگ تیرے گھر کی مدد کرتے ہیں تو ان کی مدد فرما، رمضان میں اے اللہ غیر رمضان میں جب بھی اعلان ہوا اے اللہ تیرے بندوں نے تیرے گھر کی مدد فرمائی، اے اللہ ان کی ایک ایک ضرورت کو پورا فرما، اس دعا کو اپنے محبوب تاجدار مدینہ تمام کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔